سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, پوچھیں گے سوالات غور سے سننا, سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو ایک بار پھر اپنے بہت ہی پیارے پروگرام جس کا نام ہے جگمگ تارے, جی ہاں جگمگ تارے میں خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اس میں ہمارے پاس بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں جس میں ہم آپ کے ساتھ اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں, یونیک انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. آپ نے بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں جڑے رہنا ہے اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو جائیں گے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں اور اس میں سیگمنٹ شامل کریں. اس سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پاس یہاں پر کچھ گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی کوسچن آنسر کرتے ہیں. تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں اور اس میں پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام کیا ہے؟ جس کا نام ہے, جی ہاں ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے کہانی. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. پیارے بچوں آج جو کہانی ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ ہے ایک آدمی کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ آدمی کے بارے میں. اور وہ آدمی ہے بہت مالدار. کیسا ہے؟ مالدار آدمی ہے, بہت امیر آدمی ہے, اور اس شخص کا نام ہے عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. آدمی کیسا ہے؟ عبداللہ. عبداللہ بھی ہے, اور دوسری بات کیا ہے اس میں؟ امیر بھی ہے. امیر بھی ہے. کیا ہے؟ امیر ہے. امیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے بعد بہت سارے پیسے ہوں. جس کے پاس بہت سارے پیسے ہوں. تو پیارے بچوں کہانی ہے عبداللہ کے بارے میں. عبداللہ جو ہے یہ ایک گاؤں میں رہتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ گاؤں. اور اس کا بہت بڑا کھیت ہے جہاں پر بہت سارے کسان جو ہیں وہ اس کے پاس کام کرتے ہیں. اور عبداللہ پیارے بچوں ایک محنت کرنے والا آدمی ہے, بہت محنتی ہے. اس کے ساتھ اس کا بزنس جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے, کیونکہ کھیت میں جو فروٹ لگتے تھے وہ یہ اپنے بازار میں مارکیٹ میں جا کر اس کو سپلائی کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ سپلائی کرتا تھا. تو اس طرح جو اس کا بزنس تھا نا پیارے بچوں وہ بہت اچھا چل رہا تھا, اور محنتی بھی تھا, اور سب سے بڑی بات کہ آنیسٹ تھا. کیسا تھا؟ آنیسٹ پرسن تھا, یعنی ایماندار تھا, بہت ایماندار تھا, اور اپنے بزنس کو ایمانداری کے ساتھ چلایا کرتا تھا. تو اس طرح جو عبداللہ تھا پیارے بچوں اس کا بزنس چل رہا تھا. اس کی روٹین کیسی تھی کہ ڈیلی صبح فجر میں اٹھتا, فجر کی نماز پڑھتا, اور ڈائریکٹ اپنے کھیت میں جاتا. کہاں جاتا؟ کھیت میں جاتا. وہاں پر کسان کام کر رہے ہوتے, ان کو دیکھتا, پھر وہاں سے وہ ڈائریکٹ آفس چلے جاتا. تو آفس جاتا. اس طرح اس کی ڈیلی روٹین تھی, اور یہی اس کی وجہ تھی کامیابی کی کہ وہ پنکچوئل بھی بہت تھا اور ہارڈ ورکر تھا, کہ محنت کرتا تھا, صبح صبح جلدی اٹھتا تھا. لیکن پیارے بچوں عبداللہ کی ایک پریشانی تھی. امیر تو بہت تھا, بہت مالدار تھا, بہت پیسے والا تھا, محنت کرنے والا بھی تھا, ایماندار بھی تھا, آنیسٹ بھی تھا, لیکن اس کی پریشانی تھی اس کا بچہ شہریار. کون تھا؟ شہریار. وہ جو شہریار تھا اس کا لڑکا بہت سست تھا, بہت سست تھا, محنت نہیں کرتا تھا, کام کچھ کرتا ہی نہیں تھا, بس سستی اور گھر میں ہی بیٹھا رہتا تھا. اپنے ابو کے ساتھ کبھی وہ آفس جاتا ہی نہیں تھا, کبھی بھی آفس نہیں جاتا تھا. تو عبداللہ کو
اس کا جو بچہ شہریار تھا اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی تھی. اس کے بارے میں سوچتا تھا کہ اس کا کیا بنے گا آخر, محنت نہیں کرتا ہے, بہت سست ہے, لیزی پرسن ہے. تو پیارے بچوں ہوا کیا آگے شہریار کے ساتھ اور عبداللہ کے ساتھ, آئیے ہم سنتے ہیں. جو شہریار تھا یہ صبح لیٹ اٹھتا لیکن اس کے ابو صبح جلدی اٹھتے تھے اور یہ لیٹ اٹھتا تھا. یہ سستی کرتا تھا اور یہ کبھی کام پر بھی نہیں جایا کرتا تھا. ایک دفعہ عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایک دن نماز بھی نہیں پڑھتا تھا وہ. نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. لیکن ایک دفعہ ہوا کیا پیارے بچوں, عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی. عبداللہ جو بہت محنت کرنے والا آدمی تھا, بہت ایماندار تھا, اس کی طبیعت کیا ہوئی, خراب ہو گئی. ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ اب آپ نے کام پر نہیں جانا ہے, اب آپ نے کام نہیں کرنا ہے. اگر آپ کام پر گئے تو آپ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی. اب وہ جو عبداللہ تھا وہ تو گھر پہ بیٹھ گیا. اب ساری ذمہ داری آ گئی شہریار پر. کس پر آ گئی, شہریار پر. اور شہریار کام کرتا نہیں تھا, اس کو آتا ہی نہیں تھا کچھ کام کرنا. اب وہ کس طرح کام کو آگے بڑھائے. خیر وہ پہنچا اپنی روٹین کے مطابق, صبح لیٹ اٹھتا اور کھیت میں جاتا, پھر وہاں سے آفس جاتا. اس طرح پیارے بچوں چلتا رہا. لیکن آہستہ آہستہ بزنس کو ہوا نقصان. کیا ہوا, لاس. بزنس کو لاس ہو گیا اور یہ لوگ نقصان میں جاتے رہے. اب وہ شہریار کی جو اپنی روٹین تھی دیر سے اٹھنے کی, تو اس نے اپنی امی جان کو اپنے بزنس کے بارے میں بتایا کہ ہمارے بزنس میں ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے, مجھے کوئی بزنس کا ایکسپیرینس نہیں ہے, میں نے ابو سے کچھ سیکھا نہیں تھا. پیارے بچوں اس کے ابو جو تھے نا عبداللہ, وہ جو طبیعت خراب ہوتی ہے نا, وہ طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے, پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اب ساری ذمہ داری کس پر آ جاتی ہے, عبداللہ, شہریار پر. کس پر, شہریار پر. کیونکہ گھر میں کمانے والے جو تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا. اب گھر کی رسپانسبلٹی شہریار پر آ جاتی ہے. تو اب وہ اپنی روٹین کے مطابق جو ہے نا سارے کام کرتا ہے. اس وجہ سے اس کے بزنس میں بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو امی جان اس کو مشورہ دیتی ہے, کہتی ہے کہ تم اپنے انکل سے بات کرو. کس سے بات کرو, انکل سے. ان کو اس کام میں بڑا ایکسپیرینس ہے, وہ ایکسپیرینس والے آدمی ہیں, بہت تجربے کار ہیں, تو وہ تمہیں اچھا مشورہ دیں گے اور جیسا وہ تمہیں کہیں تم نے ویسا ہی کرنا ہے. انکل کے پاس یہ پہنچتا ہے اور انکل کو ساری باتیں بتاتا ہے کہ اس طرح بزنس میں نقصان ہوا. انکل پوچھتے ہیں تمہاری ڈیلی روٹین کیا ہے, تو بتاتا ہے کہ میں لیٹ اٹھتا ہوں صبح, پھر میں کھیت میں جاتا اور کھیت سے پھر میں ڈائریکٹ آفس جاتا تھا, یہ میری روٹین تھی. تو انکل پہلے سوچتے ہیں, غور کرتے ہیں کہ اس کو کیا مشورہ دیا جائے. پھر بعد میں انکل کہتے ہیں کہ تم جو ہے میرے پاس ایک مشورہ ہے, ایک حل ہے, ایک سولوشن ہے جو میں تمہیں دوں گا, تم نے اس پر عمل کرنا ہے. انکل کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے ابو کی روٹین اپناؤ جو تمہارے ابو کرتے تھے. یعنی تمہیں صبح فجر میں اٹھنا ہے, فجر کے بعد تمہیں ڈائریکٹ کھیت میں جانا ہے, ڈائریکٹ کھیت میں جانا ہے اور پھر وہاں سے ڈائریکٹ آفس چلے جانا ہے. اب انکل اس کو مشورہ دیتے ہیں یہ. تو شہریار کہتا ہے ٹھیک ہے, جیسے آپ نے مشورہ دیا میں ویسے ہی کروں گا. اب وہ پیارے بچوں جلدی اٹھتا اور محنت کرتا, ڈائریکٹ کھیت چلے جاتا صبح صبح فجر کے بعد اور وہاں سے ڈائریکٹ آفس چلے جاتا. آہستہ آہستہ بزنس کو ترقی ملی, بزنس کو ترقی ملی, فائدہ ہونے لگا ان کو. تو اب جو ہے وہ بزنس جو ہے پیارے بچوں ان کا سیٹ ہو گیا ایک طرح. تو اب وہ شہریار آتا ہے اپنے انکل کے پاس اور کہتا ہے کہ انکل یہ سب آپ نے جو مشورہ دیا تھا نا یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا کہتا ہے, شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن انکل کہتے ہیں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ سب تو تمہاری محنت کی وجہ سے ہوا ہے. شہریار نے حیران ہو کر کہا کہ میری محنت کی وجہ سے, اس میں بھائی میری محنت کیا ہے. تو انکل کہتے ہیں کہ دیکھو تم پہلے دیر سے کھیت جاتے تھے, تم پہلے دیر سے کھیت جاتے تھے اور دوسرے کاریگر اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مالک نہیں ہے, مالک دیر سے آئیں گے تو تھوڑے کام میں ڈنڈی مار دیں, تھوڑا کام چھوڑ دیں, کرے ہی نہیں. تو وہ یہ سمجھتے تھے. لیکن جیسے ہی تم نے جلدی جانا شروع کیا تو اب وہ جو کاریگر تھے, جو کسان کام کرتے تھے, انہیں احساس ہوا کہ اب مالک نے جلدی آنا ہے اور انہوں نے ہمیں دیکھنا ہے. تو اب وہ اپنا کام ٹھیک سے کرنے لگے اور جیسے ہی کاریگر اپنا کام ٹھیک سے کرنے لگے تو تمہارے بزنس کو بھی فائدہ ہوا اور تمہارا بزنس بھی جا کر
سیٹ ہو گیا. تو انکل جو ہے شہریار کو جب یہ بتاتے ہیں تو شہریار کہتا ہے ہاں واقعی میں یہ جو واقعی میں محنت تو ہے نا, محنت یہ سب کچھ کرواتی ہے. تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ اور ہمیں جی جلدی اٹھنا چاہیے. جلدی اٹھنا چاہیے, بہترین. اور ایک جو مین اس کا لیسن ہے نا کہانی کا, وہ ہے ہارڈ ورکنگ. سست انسان پیارے بچوں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے, کبھی بھی کامیاب, چاہے وہ بچہ ہو, چاہے وہ بڑا ہو, چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو, تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. اچھا بچے کیسے سست ہوں گے؟ اپنی پڑھائی میں سستی کریں گے, اپنی پڑھائی میں سستی کریں گے تو نمبر کم آئیں گے, نمبر کم آئیں گے. لیکن جو بچے ہارڈ ورکر ہوتے ہیں, ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ان کے نمبر بھی اچھے آتے ہیں, پوزیشنز لیتے ہیں, کامیاب ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ محنت یہ بہت ضروری ہے, محنت بہت ضروری ہے. اچھا بعض بچے کہتے ہیں کہ ہمارا جو ذہن ہے نا وہ کمزور ہے. کیا ہے؟ کمزور ہے, ہمیں چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں. تو پیارے بچوں یاد رکھیے, محنت جو آدمی کرتا ہے نا, جو بچہ محنت کرے گا, محنت کرتا رہے گا, بھلے اس کا ذہن کتنا ہی کمزور ہو, آہستہ آہستہ اس کو وہ چیزیں یاد ہو جائیں گی, وہ چیزیں یاد ہو جائیں گی. اور کتنا ہی بڑا ذہین ہو, کتنا ہی بڑا عقل مند ہو, انٹیلیجنٹ ہو, لیکن اگر وہ محنت نہیں کرے گا, اگر وہ محنت نہیں کرے گا تو وہ پیچھے رہ جائے گا, وہ پیچھے رہ جائے گا. تو اس کہانی کا جو مین مقصد جو سمجھانے کا ہے پیارے بچوں, وہ ہے محنت ہمیں کرنی چاہیے. ہر چیز میں, کوئی بھی فیلڈ ہو ہماری, ہم اس کو اچھے انداز میں کریں گے, محنت کر کے کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی ملے گی. تو پیارے بچوں یہ تھی کہانی, انٹرسٹنگ سی کہانی تھی, امید کرتا ہوں آپ کو مزہ آیا ہوگا. اور اس کا جو لیسن تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے اور سستی نہیں اپنانی چاہیے. تو اس آج سے آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی محنت سے کام کریں گے اور خوب محنت لگا کر پڑھائی کریں گے, اور جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں محنت سے کریں گے. تو یہ کہانی تھی. آئیے کچھ ہم کالز کی طرف بڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جائیں گے. جی کال چلائیے. میرا نام ہے نادیان, ہائے میں تو رہی سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا جزاک اللہ. میری تصویر کو اڑائے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کون سا شریف سے بات کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے, آپ کی 10ویں کال ہے. کون سی کال ہے؟ 10ویں کال ہے. 10ویں کال کہا نا انہوں نے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ, اس طرح کال کرتے رہیں. جزاک اللہ. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام غلام رسول ہے, مجھے جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. بہت بہت شکریہ غلام رسول بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام سلما تاریہ ہے, مجھے جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو پویم سناؤں گی. سنائیے. اللہ 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 لا الہ الا ہو, صبح سویرے جب میں اٹھوں باغ میں کھلتے پھول کو دیکھوں, اپنے رب کی پاکی بولوں, اپنے رب کی پاکی بولوں. اللہ 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 لا الہ الا ہو. کڈس مدنی چینل ہمارے مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. تو اب بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے, سیگمنٹ کا نام, تو سلسلے کا نام ہے جگمگ تارے, سیگمنٹ کا نام ہے سوال جواب. जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे. جی ہاں پیارے بچوں, اب ہے سیگمنٹ کوشچن اینڈ آنسر, سوال جواب کا سیگمنٹ ہونے والا ہے. اور یہاں پر موجود بچے, ان سے ہم انشاءاللہ سوال جواب کریں گے. تو آپ لوگ ریڈی ہیں, تیار ہیں؟ چلیں. اچھا سوال کا جب جواب آپ کو آتا ہونا تو آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے, ہینڈ ریز کرنا ہے, جواب منہ سے نہیں بتانا, ٹھیک ہے؟ پہلا کوشچن, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان کا نام کیا ہے؟ لبیک. جی بی بی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی 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 آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح جواب ہے ان کا, آپ بتائیں. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں کیا بولیں گے؟ تو پیارے بچوں انہوں نے جواب درست دیا. جی ہاں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان کا نام حضرت سیدتنا بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, اب ہے اگلا کوشچن. اب آپ یہ بتائیں, جی یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے, یہ بتائیں وہ کون سا فروٹ ہے, وہ
کون سا فروٹ ہے جس میں بادام نکلتا ہے؟ لبیک سب کو آتا ہے؟ لبیک آپ بتائیں، چلیں بتائیں خوبانی کیا ہے؟ خوبانی خوبانی کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ بادام نکلتا ہے، درست جواب۔ اگلا کوشچن، کون سا جانور ایسا ہے جس کے 2 دانت بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں آپ۔ ہاتھی چلیں آپ دونوں نے بتا دیا، دونوں کا جواب درست ہے۔ ہاتھی کے دانت دیکھیں نا آپ نے کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑے 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 نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو 2 دانت جو ہے ہاتھی کے یہ بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ اگلا کوشچن، پیارے بچوں آپ لوگ یہ بتائیں کہ دن میں سب سے آخر میں، اچھا پہلے یہ بتائیں کہ ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ فرض نمازیں وہ ہم پڑھتے ہیں، آپ بتائیں۔ 4 ایک 5 ہیں، کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ چلیں ایک ایک کر کے بتائیں، سب سے پہلے کون سی نماز ہوتی ہے؟ فجر کون سی نماز ہوتی ہے؟ جی ہاں۔ دوسری نماز؟ ظہر تیسری نماز؟ عصر عصر۔ کیا ہے؟ عصر۔ عصر نہیں، عصر کیا ہے؟ اور چوتھی نماز؟ چوتھی نماز جلدی بتائیں، جس میں اذان ہوتے ہی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، کون سی ہے؟ جی ہاں مغرب۔ اور 5ویں نماز؟ عشاء کی نماز۔ تو اب آپ نے سوال غور سے سننا ہے، ابھی تو سوال ہوا ہی نہیں ہے، اب سوال یہ ہے کہ دن میں سب سے آخر میں ہم کون سی فرض نماز پڑھتے ہیں؟ جی کون سی؟ جی ہاں عشاء کی نماز ہم دن میں سب سے آخر میں پڑھتے ہیں، اور اس طرح آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح پیارے بچوں ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام تھا سوال جواب یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جی ہاں، اور اس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ اچھی بات ہے اچھی بات ہے نا۔ اگلے سیگمنٹ کا نام ہے دعا۔ جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے۔ آئیے بچوں آج ہم سیکھیں گے کہ جب مرغے کی بانگ سنیں تو کیا پڑھیں۔ آؤ دعا سیکھیں ہم، آؤ دعا سیکھیں ہم، نبی کے فرمان کا یہ مفہوم ہے، نبی کے فرمان کا یہ مفہوم ہے۔ جب مرغ کی بانگ سنو رب سے فضل کا سوال کرو، جب مرغ کی بانگ سنو رب سے فضل کا سوال کرو، کیونکہ یہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ فضل کا سوال کیسے کریں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو پیارے بچوں یہ آپ نے دعا دیکھی، کون سی دعا تھی کون بتائے گا؟ بہت مشکل لگ رہا تھا۔ مرغے، وہ لفظ آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا ہوگا، مرغے کو دیکھنے سے پہلے، دیکھنے سے پہلے ہی۔ نہیں بانگ کا لفظ تھا نا، بانگ کا، یہ بانگ کیا ہوتی ہے بھائی، یہ کون بتائے گا؟ کیا ہوتی ہے؟ مرغا دیکھا آپ نے اپنی آواز میں وہ کیا کرتا ہے؟ اس طرح کرتا ہے نا، تو یہ اس کو بانگ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو جب دعا کون سی پڑھنی چاہیے؟ ہم نے دعا کون سی سنی؟ کون سنائے گا یہ؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اب یاد ہوئی؟ تھوڑی تھوڑی کر کے سنا دیں جی۔ اللہم، ٹھیک ہے آگے، ورنہ ہم مدنی چلیں گے۔ ناظرین جو بچے بیٹھے ہیں وہ بھی سنا سکتے ہیں، پھر آپ سنائیں گے، چلے آپ سنائیں۔ ٹھیک ہے، من انی اسألک، صحیح ہے۔ آپ سب
اپنے اپنے حصے کی دعا سنا دیں. آگے چلیں, آپ نے شروع کری, انہوں نے 20 کا مکمل کیا اور آخر میں انہوں نے مکمل کر دی. آئیے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں, اس کا نام ہے اچھی باتیں. جی ہاں, اگلے سیگمنٹ کا نام ہے اچھی باتیں. जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे. تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے اچھی باتیں. کیا سیگمنٹ ہے؟ اچھی بات. اچھی بات, اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اچھی باتیں اور کیا ہمیں کام کرنے چاہیے اور کیا ہمیں کام نہیں کرنے چاہیے. تو پیارے بچوں جو ہم آپ کو بتائیں کہ جو کام ہمیں کرنے چاہیے تو کوشش کیا کریں ہم اس پر عمل کریں, اس پر عمل کریں تو ہمیں ثواب ملے گا. اور جس کام سے ہمیں منع کیا جائے تو اس کام کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اپنے سیگمنٹ کو بڑھاتے ہیں آگے اور شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم کچھ کالز اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. جی کال چلائیے. میرا نام محمد فرقان اشرف ہے, میں بیکانیر سے بول رہا ہوں. میں آج آپ کو ایک نعت سناؤں گا. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, دولت جو چاہے دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد. جزاک اللہ خیر. کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. آمین آمین آمین, جزاک اللہ خیرہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام رخسانہ نور محمد ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو اپنا مقصدی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین, ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے ہمیں کالز کی. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اچھی بات. اور اب ہم شروع کرتے ہیں اچھی باتیں. پیارے بچوں سب سے پہلی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. جی ہاں, ہمیں کسی کو بھی پیارے بچوں ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. یہ بہت بری بات ہے, یہ بہت بری بات ہے. جو لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں نا وہ پھر اچھے بچے نہیں ہوتے, اچھے بچے نہیں ہوتے. اچھے بچے پیارے بچوں یاد رکھیے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. تو یاد سے نیت کر لیں ہم کہ ہم کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, ہم کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور اچھے کام کریں گے اور سب کو خوشی دیں گے. کیا کریں گے؟ اچھی باتیں کریں گے جس سے لوگ خوش ہو. اچھی باتیں کریں گے, ثواب کے کام کریں گے تو انشاءاللہ اس سے لوگ جو ہیں وہ خوش ہوں گے. اور تکلیف ہم کسی کو تنگ نہیں کریں گے. تکلیف سے کیا مراد ہے پیارے بچوں؟ تکلیف کس طرح دیتے ہیں یہ کون بتائے گا؟ کسی کو مارنا. یہ تو گھر میں بھی ہم دیکھیں نا, اپنے گھر میں ہوتے ہیں ہم کتنی ساری ایسے کام کرتے ہیں جس سے گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جیسے گھر والوں نے کہا یہ کام نہیں کرو, ہم وہ کام کرنے لگ گئے, تکلیف ہوگی. ہم نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ گھر والے بہت پریشان ہو گئے اس کام سے, اس سے تکلیف ہو گئی. امی منع کرتی ہے کچن میں چولہے کے قریب نہ جائیں, چلے جاتے ہیں تو اس سے تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے پیارے بچوں, ایسے کام ہم دیکھیں نا اتنے سارے ہم ایسے کام کرتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, گھر والوں کو خصوصاً تکلیف ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے کام ہمیں نہیں کرنے ہیں, ہمیں لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. تو یہ تھی پیارے بچوں پہلی اچھی بات. اب بڑھتے ہیں دوسری بات کی طرف. پیارے بچوں فالتو باتیں نہیں کرنی چاہیے. کیا نہیں کرنی چاہیے؟ فالتو باتیں کیا ہوتی ہیں؟ اب یہ فالتو باتیں کیا ہوتی ہیں؟ ایسے ہی نا کہ جیسے کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی ٹاپک نہیں ہے, دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ بولوں, بس میں کچھ بولوں تو ایسے ہی شروع ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں پیارے بچوں فالتو باتیں نہیں کہ بلا ضرورت جو بات کرتے ہیں نا اس میں ہم جھوٹ میں پڑھنے میں, لوگوں کی غیبتیں کرنے میں اور دوسری جو چیزیں ہیں نا جو زبان سے ہوتی ہیں بری چیزیں, اس میں جانے کا ہمارا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے. یعنی پاسبلٹی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں, جھوٹ بول دیتے ہیں فالتو باتوں میں, ہم کسی کی غیبت کر دیتے ہیں, کسی کا دل دکھا دیتے ہیں. یعنی کہ جو بے معنی ٹاکنگ ہوتی ہے, بلا ضرورت ٹاکنگ ہوتی ہے نا, اس میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی دل دکھا رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کی غیبت کر دیتا ہے, کوئی کسی سے جھوٹ بول دیتا ہے. تو اس طرح ہم نے نیت تو نہیں ہوتی جھوٹ بولنے کی لیکن ہم پڑ جاتے ہیں,
پڑھ جاتے ہیں تو یہ غلط باتیں ہیں, یہ ساری غلط باتیں ہیں. تو اس طرح ہمیں فالتو باتیں پیارے بچوں نہیں کرنی چاہیے. اپنی زبان کو نا, جس کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اچھے کاموں میں استعمال کریں, اور نعت پڑھیں, درود پاک پڑھیں, قرآن مجید کی تلاوت کریں. آپ کو اچھی بات پتہ ہے تو وہ ضرور بتائیں, اچھی بات معلوم ہے تو یہ ضرور بتائیں آپ دوسروں کو, اپنے فرینڈز کو, اپنے گھر والوں کو, کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آج کڈز مدنی چینل سے یہ سیکھا کہ سب سے پہلے نبی جو اس دنیا میں تشریف لے کر آئے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے کڈز مدنی چینل سے یہ سیکھا, میں نے یہ سیکھا. اس طرح کی پیارے بچوں آپ باتیں کریں گھر میں, تو یہ اچھی باتیں ہیں, یہ ضرور فالتو باتیں نہیں ہوں گی, اس میں آپ گناہوں میں بھی نہیں پڑیں گے, جھوٹ میں بھی نہیں پڑیں گے. تو اس طرح کی باتیں پیارے بچوں ہمیں کرنی چاہیے, اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنی زبان کو اچھے کاموں میں استعمال کریں. بلا ضرورت اگر آپ اپنی زبان کو استعمال کریں گے تو آپ غلط کاموں میں پڑ سکتے ہیں. تو یہ تھی دوسری اچھی بات. اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں تیسری بات کی طرف, ٹھیک ہے؟ وہ بہت اچھی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں سے ملتے وقت مسکرانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کیسے مسکرائیں گے؟ دکھائیں, بچوں کو دکھائیں, مسکرائیں. کیسے؟ ایسے, ہاں. کبھی بھی کسی سے ملے نا تو مسکرا کر ملیں, کسی سے ملے تو مسکرا کر ملیں, ایسے نہیں. ہاں, سہیلیوں سے, گھر والوں میں بھی جب آپ گھر میں انٹر ہوئے آپ نے سلام کیا تو مسکرائیں. ایسے نہیں کہ اپنا منہ بنا ہوا ہے تو اس میں گھر والوں کو بھی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ بھائی اس کا منہ کیوں بنا ہوا ہے, پریشان ہے کیا. تو اس طرح کی اپنی طبیعت نہیں رکھنی ہے پیارے بچوں. اپنے مزاج کو اچھا کرنا ہے, اپنی طبیعت کو اچھا کرنا ہے, اور جب بھی آپ کسی کے ساتھ مسکرا کے ملیں گے نا تو وہ بھی مسکرانے لگ جائے گا, وہ بھی مسکرانے لگ جائے گا جیسے آپ ابھی مسکرا رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کبھی بھی آپ کسی کے پاس گئے, اپنی سہیلیوں کے پاس گئے, اپنے بہن بھائیوں کے پاس گئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ نے ہاتھ ملایا, آپ مسکرا رہے, اب وہ خود بخود مسکرائے گا, وہ خود بخود مسکرائے گا. تو اس طرح آپ ملیں گے تو یہ اچھی بات ہے. کیا ہے یہ؟ اچھی بات. جی ہاں, مسکرا کر ملنا اچھی بات ہے. اسی طرح پیارے بچوں اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اپنی چیزوں کو ایسی جگہ نہ رکھیں جہاں سے آپ کو لگے کہ یہ گم ہو جائیں گی, تو پھر اس میں پھر آپ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ گم ہو جائیں گی, جس نے لی ہے وہ تو اس نے غلط کام کیا ہے, لیکن ہمیں بھی تو اپنی چیز کی حفاظت کرنی ہے نا. ہمیں بھی رسپانسبل بننا ہے. کیا بننا ہے؟ ہمیں رسپانسبل, ذمہ دار بننا ہے کہ ہم اپنی چیز کی حفاظت خود کرنے والے بنیں. ہم یہ دیکھیں کہ ہماری چیز کہاں پر محفوظ ہے, کہاں رکھوں گا میں. جیسے پینسل کو آپ نے باہر رکھ دیا, اب اگر آپ جیومیٹری کو بند کر کے رکھتے تو پینسل گم نہیں ہوتی, آپ نے باہر رکھ دیا, اب آپ کو مل ہی نہیں رہی وہ کہاں ہے. تو اس میں یہ آپ کی غلطی ہے. یہ کیا ہے؟ آپ کی غلطی ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنی چیز کو جہاں اس کو رکھنا چاہیے وہاں رکھتے. تو اس طرح اپنی چیزوں کی حفاظت کریں, کیونکہ جب چیز آپ کی گم ہو جائے گی نا تو آپ کو بڑی پریشانی ہوگی. بعد میں آپ کو پریشانی ہوتی ہے, وقت پر وہ چیز ملتی نہیں ہے تو آپ کو پھر پریشانی ہوتی ہے. تو پیارے بچوں میں چاہیے کہ ہم اپنی چیزوں کی حفاظت کریں. آخری اچھی بات, اور یہ تو سب سے اچھی بات ہے, سب سے اچھی بات ہے. جی ہاں, کون بتائے گا یہ؟ آپ بتائیں. چلیں, قرآن پاک پڑھنا چاہیے. ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے, قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. پیارے بچوں قرآن مجید تو یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی. اس کو دیکھنا ثواب, اس کو دیکھنا ثواب, اس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب, اس کو چھونا ثواب, اس کا پڑھنا ثواب, اس کا سننا ثواب, اس کا پڑھانا ثواب, اور اس کا سنانا ثواب. کتنے ثواب ہو گئے؟ ایک تو ہم پڑھیں گے تو ثواب ملے گا, دوسرے کو پڑھا رہے ہیں تو ثواب ملے گا, سن رہے ہیں تو بھی ثواب ملے گا, سنا رہے ہیں تو بھی ثواب ملے گا, اور دیکھ رہے ہیں, چھو رہے ہیں, ہاتھ لگا رہے ہیں قرآن پاک کو, با وضو ہو کر ہاتھ لگا رہے تو بھی ہمیں ثواب ملے گا. تو کتنی پیاری کتاب ہے پیارے بچوں, یہ کتنے سارے ثواب ہیں. اسی طرح پیارے بچوں کو بتاؤں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک کے ایک حرف کے بدلے پتہ آپ کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں. کتنی؟ 10 نیکیاں ملتی ہے. کتنی نیکی ملتی ہے؟ 10. اب جیسے الف, لام اور میم, یہ کتنے حرف ہو گئے؟ کتنے حرف ہو گئے؟ تو کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 3. ایک کے بدلے کتنی تھی؟ 10. تو 3 کے بدلے کتنی ہو گئی؟ 4. 3 کے بدلے 30 نیکیاں ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ 30.
تو پیارے بچوں قرآن مجید اتنی پیاری کتاب ہے تو ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے, ہمیں پڑھنا چاہیے. سورہ فاتحہ بھی ہم پڑھتے ہیں عموماً, سورہ اخلاص کی تلاوت بچوں کو آتی ہے تو سورہ اخلاص پڑھتے رہیں, آیت الکرسی یاد کریں, یہ بھی قرآن پاک کا حصہ, قرآن پاک کی نیت سے اس کو پڑھیں. تو اس طرح پیارے بچوں ہمیں ثواب ملے گا. اور تلاوت قرآن مجید جس گھر میں ہوتی ہے اس میں برکتیں نازل ہوتی ہے اور رحمتیں نازل ہوتی ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت پیارے بچوں ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے. تو آج سے ہی نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ پیارے بچوں, اچھی اب ہم نے آج اس میں اچھی اچھی باتیں آپ کو بتائی اور وہ کام آپ کو بتائے کہ جو ہمیں کرنے چاہیے اور وہ کام بھی بتائے کہ جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. جیسے ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے تو ہم نے آپ کو یہ بتایا. اسی طرح قرآن مجید پڑھنا چاہیے, یہ کام کرنے والے ہیں. تو اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور مسکرا کر لوگوں سے ملیں, دوسروں سے ملیں, بہن بھائیوں سے ملیں, اپنی سہیلیوں سے ملیں, دوستوں سے ملیں. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. آئیے کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں, پھر اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی میرا نام دعا ہے, مجھے جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو نعت سناؤں گی. سنائیے. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, اے پیارا پیارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو انہوں نے ہمیں نعت سنائی. کون سی نعت؟ آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے نیکسٹ کال دیجئے. میرا نام مکی اختاری ہے, مجھے جگمگ تارے سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. بہت بہت شکریہ. میں آج آپ کو یہ نعت سناؤں گا. سنائیے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. ککس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. نیکسٹ کال دیجئے. میرا نام امیمہ توریہ ہے, میں مولانا کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. بہت بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے کالز کی. تو پیارے بچوں اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اس کا نام کون بتائے گا؟ جی بتائیں. کوئٹ. کیا ہے؟ کوئز ہو گیا نا, سوال جواب. ہو گیا. تو پیارے بچوں اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہیلدی فوڈ. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. تو پیارے بچوں ہیلدی فوڈ کے بارے میں ہم سننے جا رہے ہیں اور ہم سنتے ہیں ان میں اس سیگمنٹ میں ایک ایسے فوڈ کے بارے میں جس کے ہمارے لیے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں, جس میں ہمارے فائدے ہوتے ہیں. اور آج ہم سننے جا رہے ہیں گرمیوں کا ایک فروٹ ہے. کس کا ہے؟ گرمیوں کے موسم کا. گرمیوں میں آتا ہے وہ, اور وہ بہت گرمیوں کے لیے فائدے مند ہے اور لوگ بہت شوق سے اس کو کھاتے ہیں گرمیوں میں نا. تو اس کا نام ہے خربوزہ. کیا ہے؟ جی ہاں, خربوزے کے بارے میں آج ہم سنیں گے کہ گرمیوں کا موسم آتے ہی سورج اپنی گرمی کا احساس بھی دلاتا ہے, گرمی بڑھتی ہے تو لوگوں کا جو دھیان ہے اور رجحان یہ خربوزے کی طرف جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خربوزہ پیارے بچوں یہ انسانی باڈی کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں, یہ آج انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں. پیارے بچوں اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ جو خاص آنکھوں کی روشنی کے لیے بہترین ہے اور عمر کے ساتھ ہونے والے وزن پرابلم کو بھی خربوزہ دور کرتا ہے. اور خربوزہ جو ہے نا پیارے بچوں یہ ایسا فوڈ ہے جو آسانی سے ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. کیا؟ کھانے کو ڈائجسٹ کر دیتا ہے آسانی سے. تو یہ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے خاص طور پر کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے. اسی طرح یہ ایک بہت ہی بھرپور فروٹ ہے. ایک سرونگ آپ کی وٹامن سی اور اے روز کی ضرورت کا آدھا حصہ خربوزے سے حاصل ہوتا ہے.
اس میں موجود وٹامن اے آنکھوں کے ویژن کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ سوجن کو بھی کم کرتے ہیں. جی ہاں, سوجن کو بھی کم کرتے ہیں. خربوزہ ہماری اسکن میں موجود ٹیشوز کو مضبوط رکھنے اور خراب ہونے سے روکتا ہے. پیارے بچوں, اسی طرح اس میں موجود وٹامن سی ہمارے جسم میں وائٹ بلڈ سیلز بناتے ہیں جو بیکٹیریا, وائرسز کے علاوہ جسم کے اندر رہ جانے والے ٹاکسنز کو بھی ختم کرتے ہیں. خربوزے میں موجود پانی کی وجہ سے یہ گرمیوں میں زیادہ پسند کی جانے والا پھل ہے. کس کی وجہ سے؟ پانی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ پانی. جی ہاں, خربوزے میں پانی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پانی. نظر آ رہا ہوتا ہے؟ پانی نظر آ رہا ہوتا ہے خربوزے میں. خربوزے کو کاٹتے پانی نظر آتا ہے؟ نظر آتا آپ کو؟ پانی نظر آتا ہے؟ پانی نظر نہیں آتا, لیکن یہ اس کا ایک فائدہ ہے. اس کا ایک فائدہ ہے کہ اس کے اندر پانی کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو گرمیوں میں یہ فائدہ پہنچاتا ہے. اسی طرح پیارے بچوں, آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ اس کا ذائقے دار فروٹ میں 90% پانی موجود ہے. کتنی پرسنٹ؟ 90, یعنی کہ 100% میں سے 90% اس میں پانی موجود ہوتا ہے. تو کتنا بہترین یہ فروٹ ہے اور گرمیوں کے لحاظ سے کتنا فائدہ مند یہ فروٹ ہے. اس میں شامل وٹامنز بالوں کو صحت مند رکھتے ہیں. جی ہاں, اور موئسچرائزرز رکھتا ہے. خربوزے میں پوٹیشیم ہوتا ہے جو ہماری بلڈ ویسلز کو نرم کرنے میں مدد دیتا ہے, جس سے بلڈ پریشر بھی بہتر رہتا ہے. اس میں ڈائٹری فائبر کی اچھی مقدار ہوتی ہے جس سے آپ کا کھانا ایزیلی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو بھوک بھی کم لگتی ہے. آپ کو بھوک بھی کم لگتی ہے. تو پیارے بچوں, خربوزے کے اتنے سارے فوائد سنے ہم نے, تو یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے. کیا ہے؟ اللہ پاک کی. جی ہاں پیارے بچوں, بہت بڑی نعمت خربوزے کی صورت میں بھی ہے. اور اللہ پاک کی انعامات کے تو کیا ہی کہنا ہے, ہم گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے. واقعاتاً دیکھا جائے تو سارے ہی فروٹ اللہ پاک کی انعامات ہیں. تو کوشش کی جائے, یہ جو سیگمنٹ ہے پیارے بچوں ہیلدی فوڈ, یہ اسی لیے لایا جاتا ہے تاکہ آپ کو اچھے اچھے فوڈ کے بارے میں بتایا جائے جس سے آپ کو کیا ہو, فائدہ تو ہو جائے گا, اور کیا ہو. اس کے فوائد اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ کا ذہن بنے کہ میں بھی یہ چیز کھاؤں, میں بھی ایک چیز کھاؤں. جی ہاں, فائدہ مند چیز پیارے بچوں ہمیں کھانی چاہیے. ہم بہت ساری چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں لیکن جو چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے ہم وہ چیز نہیں کھاتے, پھر ہماری گروتھ بھی اچھی طرح نہیں ہوتی ہے, ہم کمزور رہ جاتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اچھے اچھے فوڈ جو گھر میں آتے ہیں وہ سب کھانے چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تو بھولنا ہی نہیں ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کرنا بھولنا ہی نہیں ہے. ہر حال میں آپ جو کھانے کے بعد تو دعا ہے شکر ادا کرنے کی, لیکن ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. آپ کو جو اللہ پاک کی طرف سے نعمت ملے آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے تو نعمتوں میں مزید اضافہ ہوگا. تو یہ تھا پیارے بچوں ہیلدی فوڈ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اس کے فوائد سن کر خربوزے کے, اور آپ کا ذہن بھی بنا ہوگا کہ میں بھی کھاؤں گا. تو کوشش کیا کریں کہ اچھے اچھے فوڈ کھایا کریں. اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پوئم. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. شیر کی کھال میں ایک گدھا, شیر کی کھال میں ایک گدھا, ایک گدھے نے جنگل میں پڑی شیر کی کھال دیکھی. ایک گدھے نے جنگل میں پڑی شیر کی کھال دیکھ. سوچا اس کو پہنوں گا تو سب مجھ سے ڈریں گے, جو چاہوں گا کروں گا. گدھا شیر کی کھال پہن کر جنگل میں گھومنے لگا. جانور اسے دور سے دیکھ کر بھاگ جاتے. لومڑی بھی اس کے دھوکے میں آ گئی. گدھا بہت ہی خوش ہوا, سوچا سب کو خوب الو بنایا. ارے مزہ آ گیا بھائی, مجھے ایسے ہی بیوقوف سمجھتے ہیں. گدھا پتہ چلے گا ایک گدھا. گدھا خوشی کے مارے چپ نہ رہ سکا اور زور زور سے آواز یوں نکالی. لومڑی نے آواز سنی تو پہچان گئی, یہ تو گدھا ہے. گدھے کے پاس آئی, گدھے کو کیا پتا کہ راز کھل گیا. گدھا
شیر میں ایک گدھا لومڑی نے جواب دیا ارے گدھے تم سچ مچ کے گدھے ہو ایک گدھا شیر ہی بننا تھا تو چپ رہے ہوتے آواز نے تمہاری سارا بھانڈا پھوڑ دیا سب جان چکے ہیں تم شیر نہیں بلکہ گدھے ہو گدھے گدھے کا جھوٹ سب کے سامنے آ گیا تھا اور وہ منہ جھکائے ذلت کا سامنا کر رہا تھا سبق ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ سے عزت نہیں ملتی اور دھوکہ ذلت کا سبب بنتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مضمون ہے مسلمان جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا. تو پیارے بچوں دیکھا آپ نے نظم سنی ایک اور اس بہت اچھی نظم تھی لیکن اس میں ہمیں سمجھایا یہ گیا کہ گدھا واقعی میں گدھا ہی ہوتا ہے گدھا واقعی میں گدھا ہوتا ہے اور ہمیں جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے لیکن اس نے جو کرنا تھا کیا تو صحیح لیکن آخر کار وہ پکڑا گیا دھوکہ دے رہا تھا. تو اس طرح کے کام اچھے نہیں ہوتے ہیں. یہ ایک سمجھانے کے لیے پویم بنائی گئی نظم بنائی گئی اور بہت اچھا اس میں لیسن دیا گیا کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ہم ایسا مذاق نہ کریں کہ جس سے دھوکہ ہو جس میں جھوٹ والے مذاق تو ہمیں کرنے ہی نہیں چاہیے. بعض بچے جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. تو یہ اچھا کام نہیں ہے پیارے بچوں. جھوٹ بولنا کوئی اچھا کام تھوڑی نہ ہے. اللہ پاک جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھوٹ بولنے والے پسند نہیں ہیں. تو اس طرح کے کام جو ہے پیارے بچوں ہمیں نہیں کرنے چاہیے اور جھوٹ تو واقعتاً بولنا ہی نہیں چاہیے اور جھوٹ میں بلے ہنسائیں ایسا تو کرنا ہی نہیں چاہیے. ہنسانا ہے تو اچھی بات سنائیں آسانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان سنا جس میں جنت کی بشارت ہو تو اس سے لوگ مسکرائیں گے خوشی ہوگی کہ جنت میں جانا ہے تو ایسے عمل کرنا ہے. تو پیارے بچوں اس طرح کی باتیں ہمیں کرنی چاہیے. آئیے کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں. جی کال چلائیے. میرا نام ہانیہ عاصم ہے میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آج میں نعرے لگاؤں گی ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی چار یارہ نینب جنتی جنتی. مجھے جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ. نعرے پیارے بچوں ترتیب وار لگایا کریں اور اس کی کوشش کیا کریں اس کو یاد کر لیں. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام سمرا ہے میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو ایک نعت سناؤں گی. یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ہمارا مدنی چینل. نیکسٹ کال دیجیے. نام احمد رضا اتاری ہے میں بیریا ٹاؤن لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج ہمیں یہ کہانی سے یہ سبق ملا کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے. بالکل بہت بہت اچھا سبق ملا ہمیں محنت کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیرہ بہت بہت شکریہ. تو پیارے بچوں بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مقدس مقام. اور آج ہم مقدس مقام میں جس مقدس مقام کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مقام ابراہیم. جی ہاں پیارے بچوں مقام ابراہیم بہت مقدس مقام ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آیا ہے. تو آئیے اس کے بارے میں ہم کچھ سنتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ تصویر بھی دکھائی جائے گی. پیارے بچوں آج ہم جس مقدس مقام کے بارے میں سننے والے ہیں وہ ایک پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. جی ہاں مقام ابراہیم یہ ایک پتھر ہے. یہ پتھر کعبہ شریف سے تھوڑا سا دور رکھا ہے. یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے تو جب دیواریں آپ کی ہائٹ سے اونچی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کوئی پتھر لاؤ تاکہ اس پر کھڑے ہو کر دیوار بنائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں ایک پہاڑ پر پہنچ گئے. راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملے اور کہا کہ آئیے میں آپ کو پتھر بتاؤں جو آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا اور اسے ادریس علیہ السلام نے اس پہاڑ میں دفن کر دیا. اس جگہ چھوٹے بڑے دو پتھر ہیں. چھوٹے کو تو کعبے کی دیوار میں دروازے کے قریب لگا دو کہ ہر طواف کرنے والا اس کو چومے اور بڑے پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر عمارت بنائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیارے بچوں وہ دونوں پتھر لے آئے اور چھوٹے پتھر کو کعبہ شریف کی دیوار میں لگا دیا. اور وہ چھوٹا پتھر کون سا پتھر ہے؟
آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ حجر اسود ہے, اور بڑے پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام کیا گیا. یعنی عمارت جتنی اونچی ہوتی جاتی تھی یہ پتھر بھی اتنا اونچا ہوتا چلا جاتا تھا, یہاں تک کہ آپ علیہ السلام تعمیر سے, کنسٹرکشن سے فارغ ہو گئے. اس پتھر کی پیارے بچوں ایک اور خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کے لیے اس پر کھڑے ہوئے تو یہ پتھر موم کی طرح سافٹ ہو گیا, نرم ہو گیا, اور آپ علیہ السلام کے مبارک قدموں کا اس پتھر پر نشان پڑ گیا, داغ. آپ کے قدموں کے مبارک نشان کی وجہ سے اس کی ویلیو اور زیادہ ہو گئی. جی ہاں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان, مبارک نشان کی وجہ سے اس پتھر کی ویلیو کتنی بڑھ گئی, اور اس کو اتنی عزت ملی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 2 جگہ اس کا ذکر ارشاد فرمایا. ایک جگہ فرمایا کعبہ مکرمہ میں اللہ پاک کی بہت ساری نشانیاں ہیں, اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے, اور دوسری جگہ اس پتھر کی ویلیو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ترجمہ کنز الایمان, اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. پیارے بچوں, آئیے اس پتھر کے ہم کچھ فیکٹ سنتے ہیں. 4000 سال کے لمبے ٹائم پیریڈ سے اس مبارک پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان ہیں. سبحان اللہ, 4000 سال. کتنے ہزار سال؟ 4000 سال. یہ پتھر سالوں سے کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے. اس پر ہزاروں بارشیں بھی ہوئیں, کئی بارشوں میں پہاڑوں کا پانی بھی کعبہ شریف میں آ گیا. یہ پتھر بارش کے پانی میں ڈوبا رہا, لیکن کروڑوں لوگوں نے پیارے بچوں اس کو چوما بھی, ہاتھ بھی لگایا, لیکن اس پتھر کے جو نشان مبارک تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, وہ ابھی تک قدموں کے نشان دور نہیں ہوئے. اللہ پاک ہمیں بھی مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. بہت مقام ابراہیم جو ہے پیارے بچوں ایک خوبصورت مقام ہے, اور یقین جانیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر آیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس جگہ جانے کی توفیق عطا فرمائے, وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو اس طرح پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ مقدس مقام کمپلیٹ ہوا اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے آپ کو پسند آیا ہوگا, اس سے بہت ساری انفارمیشن ہمیں معلوم ہوئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے ہفتے نیکسٹ سیٹرڈے یہ پروگرام اسی ٹائمنگ پہ دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ آپ کے پاس, آپ کے ساتھ لے کر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پیارے بچوں آپ نے کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. کڈز مدنی چینل کے جتنے بھی پروگرام ہیں وہ دیکھتے رہیں. یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے آفیشیل کڈز مدنی چینل کے نام سے, وہاں جائیں, اس کو سبسکرائب کریں, اور وہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی, کارٹونز ملیں گے غلام رسول کے, وہ دیکھیں آپ. انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس سلسلے کو, اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اس میں جو غلطیاں ہوئی ہوں, مسٹیک ہوئی ہوں, انہیں معاف فرمائے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. بچوں کا مدنی چینل